الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. محترم مصلیان کرام اور عزیز بزرگوں، آج 17 شعبان المعظم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں چھوڑیں گے اور لگاتار روزہ رکھتے ہوئے چلے جائیں گے، اور جب روزہ چھوڑتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن دوستو، اگر ہم احادیث مبارکہ پڑھیں اور پوری احادیث مبارکہ دیکھیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں اپنی امت کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ تم شعبان کے مہینے میں روزہ مت رکھو تاکہ اپنے آپ کو تندرست کر لو اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ. رمضان میں تو روزہ رکھنا ہی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شعبان کے مہینے میں روزہ نہ رکھو. اور دوسری احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اگر ہم تمام احادیث کو دیکھیں، تمام احادیث جو شعبان المعظم میں روزہ رکھنے کے بارے میں آتی ہے، اب اگر ہم تمام احادیث کو اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں ایک بات کا پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا ہے وہ 15 شعبان کے پہلے رکھا ہے. 15 شعبان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزہ رکھا، اور جب 15 شعبان آ جاتی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکتے اور اپنی امت کو بھی منع فرماتے، شفقتاً منع فرماتے کہ اب تم روزہ نہ رکھو بلکہ کھاؤ پیو اور تندرست رہو تاکہ رمضان المبارک میں اچھی طرح عبادت کر سکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے وہ امت پر شفقت کرتے ہوئے منع فرمایا ہے. اور جو چیز جتنی مبارک ہوتی ہے، جتنی اہمیت والی ہوتی ہے، اس چیز کا اہتمام اسی شان کے ساتھ کیا جاتا ہے اور کچھ پہلے سے کیا جاتا ہے تاکہ آنے والی جو فضیلت والی چیز ہے، جو بڑی مبارک اور اہمیت والی چیز ہے، اس میں کوئی نقص اور کوتاہی نہ رہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تو آپ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ان برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. تو رمضان کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے سے شروع کر دی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے،
کوئی بڑی شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے، ہم اس کی تیاری تو پہلے سے کر لیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی تیاری ہم پہلے سے نہیں کرتے۔ ہم رمضان کے چاند کے انتظار کرتے ہیں کہ جس وقت رمضان کا چاند نظر آئے گا ہم اپنا موبائل فون سائٹ میں رکھ دیں گے، ہم اپنے دھندے میں کچھ کمی کر دیں گے، ہم اپنی تجارت کو کچھ چھوڑنے لگیں گے، ہم روزوں کی پابندی شروع کر دیں گے، نماز کی پابندی شروع کر دیں گے۔ ہم رمضان المبارک کے چاند کا انتظار کرتے ہیں، اور دنیاوی جو مشغلے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے یا کوئی بڑے جلسے ہوتے ہیں، اس کی تیاری ہم پہلے سے کرتے ہیں۔ حالانکہ ثواب کا جو وعدہ رکھا گیا وہ دنیاوی جلسوں کے اوپر نہیں رکھا گیا، شادی بیاہ کی تقریب کے اوپر نہیں رکھا گیا۔ ثواب کا جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے رکھا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، تو اس کی تیاری بھی اسی شان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک مرتبہ بڑی سخت گرمی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان پڑا۔ رمضان کے معنی آتے ہیں جھلسا دینے کے، لیکن علماء کرام نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ نہیں ہے، بلکہ رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کے نتیجے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، کیونکہ رمضان کے معنی جلا دینے اور جھلسا دینے کے آتا ہے۔ اور یہ اتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے بھٹک نہ جائے، اس وجہ سے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پورا رمضان المبارک کا مہینہ شیطان قید ہوتا ہے تاکہ اللہ کے جو بندے اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کی بندگی سے بھٹک نہ جائے۔ لیکن محترم بزرگوں، ہمیں جب یہ بات ہم سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور ہم یہ بات بچپن سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو رمضان المبارک میں ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم سے رمضان المبارک میں گناہ نہیں ہوتے؟ ضرور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شیاطین کے قید ہونے کے باوجود رمضان المبارک میں ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک بہت بہترین مثال استاد محترم میرے دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر کچھ اونچی جگہ ہو اور اگر ہم اس پر سائیکل چلاتے ہوئے اوپر چل رہے ہو تو بڑی طاقت کے ساتھ ہمیں پیڈل مارنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بڑی محنتوں کے بعد ہم اونچی جگہ تک پہنچتے ہیں، اور جب اونچی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد نشیب کا علاقہ شروع ہوتا ہے، ڈھلان شروع ہوتی ہے، تو اس وقت ہمیں پیڈل مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود سائیکل آگے بڑھتے ہوئے چلے جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے شیطان 11 مہینے مسلسل ہم پر محنت کرتے رہتا ہے اور مسلسل ہمیں گناہوں میں ملوث کرتے ہوئے رہتا ہے، یہ گناہ کر وہ گناہ کر، کہیں تو رشتہ داروں کا حق مرواتا ہے، تو کہیں تجارت میں کچھ کمی کوتاہی کرواتا ہے، کہیں اخلاق کی کمی کرواتا ہے، کہیں جھوٹ بلواتا ہے، تو کہیں غیبت کرواتا ہے، تو کہیں کسی کی زمین ہڑپواتا ہے۔ تو یہ شیطان 11 مہینے مسلسل محنت کرتے رہتا ہے، اور جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے تو شیطان کو اس کام کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شیطان ہم پر اتنی محنت کر چکا رہتا ہے کہ رمضان المبارک میں اس کو محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود جو 11 مہینوں میں کیا ہوتا ہے
وہ اس کے وہی چیزیں تمام کی تمام چیزیں رمضان المبارک میں بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کرنے کے لیے دی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہر انسان کے ساتھ شیاطین لگے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے اشکال کیا کہ اللہ کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ ہم تو دن رات آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ مٹی سے ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی۔ قرآن کریم میں آیا یفسدون فی الارض کہ ایسی مخلوق آپ پیدا فرما رہے ہیں کہ زمین میں فساد مچائے گی، لوگوں کا حق ماریں گی، جھوٹ بولیں گی، آپ کی بندگی میں کوتاہی کریں گی۔ فرشتوں نے یہ اشکال کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون کہ فرشتوں جو چیز میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ وہ کیا چیز تھی کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ انسان گناہوں سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے تو اس جیسا بندہ، اس جیسا افضل ترین بندہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ چیز یہ تھی، حالانکہ صرف انسانوں ہی کی بات کیا، انسانوں میں انبیاء کرام کا بھی شمار ہوتا ہے، تمام نبیوں کے ساتھ بھی شیاطین لگا ہوا ہے۔ تو خود نبیوں نے بھی شیاطین کی پناہ چاہی، اور رمضان کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری کر کے بتائی اور اپنی امت کو بھی تعلیم دی کہ تم کو رمضان کی تیاری کس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو رمضان سے پہلے گناہوں سے بچانے والا بنا لیا، اپنے آپ کو لوگوں کو دھوکے سے بچانے والا، دھوکہ دینے سے بچانے والا بنا لیا، اپنے اخلاق کو صحیح کر لیا، اپنی تجارت میں کچھ کمی کر لی کہ رمضان آئے گا، اپنی تجارت کی کمی رہے گی تو ہم خوب عبادت کر سکیں گے، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت دے سکیں گے، ہماری فرض کے ساتھ ساتھ نوافل میں کچھ کوتاہی نہیں ہوگی، ہم رشتہ داروں کا حق نہیں ماریں گے، یہ تمام کی تمام چیزیں رمضان سے پہلے کرنے والی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو بازاریں پھول ہو جاتی ہے، لوگ عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے شہر کا حال بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگ رمضان کی تیاری، عید کی تیاری رمضان المبارک میں کرتے ہیں، حالانکہ رمضان اور عید کی تیاری ہماری تمام کی تمام چیزیں 1-2 مہینہ پہلے سے ہو جانا چاہیے۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک واقعہ وائرل ہوا، آپ لوگوں کے کانوں سے گزرا ہوگا۔ ایک چھوٹی لڑکی کا واقعہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں بازار میں خریدی کرنے کے لیے گئی، عید کی خریدی کرنے کے لیے ایک دکان پر پہنچی، دکان چھوٹی لڑکی تھی، تربیت ہوئی تھی، ماں باپ نے اچھی تربیت کی تھی۔ اب وہ جب چھوٹی لڑکی دکان پر پہنچی اور دکان والوں کو کہا مجھے کپڑا دکھائیے، اچھے ڈیزائن میں دکھائیے، دکاندار دکھاتا گیا لیکن کوئی ڈیزائن اس چھوٹی بچی کو پسند نہ آئی۔ اب اس چھوٹی بچی نے کہا مجھے کوئی دوسری ڈیزائن دکھاؤ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے پسند نہیں آ رہی ہے۔ اب اس دکان والے نے کہا کہ بیٹا 10 دن رک جا، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس وقت ہمارا نیا مال آنے والا ہے، اس میں عمدہ اور اچھی ڈیزائن آئے گی، اس وقت آ کر پسند کر لینا۔ اب لڑکی کی تربیت ماں باپ نے اچھی کی تھی، دین کی تعلیم میں ڈالا تھا،
اسلامی تعلیم سے مزین کیا تھا۔ لڑکی نے جب یہ بات سنی تو کہا نعوذ باللہ، کیا رمضان عید کی تیاری کرنے کے لیے؟ رمضان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ رمضان کوئی عید کی تیاری کرنے اور عید کی شاپنگ کرنے کا نام نہیں ہے۔ جب دکاندار نے یہ بات سنی تو اپنے تمام کام کرنے والوں اور مزدوروں کو جمع کیا اور اس چھوٹی بچی کا ہاتھ پکڑا اور کہا سنو یہ چھوٹی بچی کیا کہہ رہی ہے، اگر مسلمان کے گھرانے میں تمام لوگوں کا حال اس چھوٹی بچی کی طرح ہو جائے تو ہم تاجروں کا، ہم بازار والوں کا بھی رمضان سکون سے گزر جائے۔ تو ہماری وجہ سے کوئی دوسرا بھی عبادت سے رک رہا ہے تو اس کا گناہ بھی ہم پر آئے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو عید کی شاپنگ ہے، عید کی تمام تیاریاں ہیں، وہ ہم رمضان المبارک سے پہلے کر لیں۔ رمضان المبارک صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہم خاص کر دیں، اللہ کی بندگی کے سپرد کر دیں۔ یہ اصل دین کی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس پر عمل کر کے بتایا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کرنے کے کام چھوڑتے ہیں تو نہ کرنے کے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر کوئی شخص کرنے کے کام چھوڑ دیتا ہے تو نہ کرنے کے کام وہ ضرور کرتا ہے۔ مجھے معاف کرنا، میں آپ کے سامنے ایک تازہ مثال دوں گا۔ ابھی 15 شعبان کی رات گزری جس کو شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اس رات کو عبادت کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندگی کی جائے، تنہائی میں اللہ کو منا لیا جائے۔ اس رات میں تمام انسانوں کے لیے آگے جو ہونے والا ہے کہ انسان کی اب شادی ہوگی، انسان کی موت ہوگی، انسان اتنا رزق کمائے گا، انسان کسی کو قتل کرے گا یا کسی کو قتل کرنے سے بچا لے گا، تمام کے تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب 14 شعبان کا سورج ڈوب جاتا ہے، 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں میں ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، حل من مزرقن فارزقہ، کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی اخلاق میں عمدگی مانگنے والا کہ میں اس کے اخلاق سنوار دوں۔ یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو تنہائی میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگنے والی رات تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم اپنے آپ سے پوچھے، ہم اپنے دل سے پوچھے کہ ہم نے اس رات کو ضائع نہیں کیا؟ کیا ہم نے اپنی اس رات کو بازاروں کے نظر نہیں کیا؟ کیا ہم نے اس رات کو جلسوں کے نظر نہیں کیا، بھیڑ بھاڑ کے نظر نہیں کیا؟ حالانکہ قبرستان جانے کے متعلق جو حدیث آئی ہے صرف ایک حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے موقع پر ایک مرتبہ قبرستان گئے اور اپنی پوری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ گئے۔ تو جو چیز ایک مرتبہ ثابت ہے کہ اپنی حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، اور ہم ہر سال جب شب برات آتی ہے دھوم دھڑاکے سے قبرستان کا رخ کرتے ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ کرتے ہیں، بازاروں کو مزین کرتے ہیں، رات بھر ہماری بھیڑ بھاڑ اور کھانے پینوں میں صرف ہوتی ہے۔ یہ چیز تو ایک مرتبہ زندگی میں قبرستان جانے سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن ہم نے ہر سال کا یہ ماحول بنا لیا۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے، ہم اس چیز کو اپنی پوری زندگی میں دھوم دھڑام سے کر رہے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، اور جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ ثابت ہے، اپنے ہر ایک دن میں ثابت ہے، دن میں 5 مرتبہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ فرض نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد نوافل پڑھا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، لوگوں کو کبھی تجارت میں دھوکہ نہیں دیا، لوگوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کیا، رشتہ داروں کا کبھی حق نہیں مارا، زمین کی کبھی کسی کی ہڑپ نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ سے کام لیا۔ تو یہ چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روزانہ ثابت ہے، ہم یہ چیزیں کیوں نہیں کرتے؟ جو چیزیں کرنے کی ہے ہم نے وہ چھوڑا ہے، اور جو چیزیں نہ کرنے کی ہم نے اس پر عمل کیا ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کر زندگی گزارنے والے بن جائے تو مسلمانوں کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام حالات ٹل جائے، مسلمان ایک خوشگوار زندگی اور گزارنے والا بن جائے۔ لیکن آج ہم نے کرنے کے کاموں کو چھوڑ دیا، اور شیطان نے ہمیں ایک دھوکہ دلایا کہ رمضان المبارک تو ہے تجارت کا کرنے کا نام، رمضان المبارک تو ہے عید کی شاپنگ کا نام، حالانکہ رمضان المبارک کی تیاری ہمیں پہلے سے کرنا چاہیے، یہ تجارت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی شاپنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے۔ جب جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے سر پر آ جاتا ہے ہم اس کو بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں، نہ نوافل کا کوئی خیال، نہ تراویح کا کوئی خیال، بس رات ہوئی افطار کیا اور بازاروں کا رخ کر لیا۔ روزہ نام ہے کھانے سے رکنے کا، پینے سے رکنے کا، اور اپنی خواہشات سے رکنے کا، جو ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں حلال ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں حلال ہے، کھانے یہ بھی حلال ہے، پینا یہ بھی حلال ہے، مرد اپنی بیوی کے ساتھ رات کی تنہائی میں گزارے یہ بھی حلال ہے۔ تو اللہ نے اپنے ان حلال چیزوں سے رکنے کا حکم دیا، اس کا نام روزہ رکھا۔ لیکن اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہمارا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، ایک طرف ہم کھانے سے رک رہے ہیں، ایک طرف پینے سے رک رہے ہیں، اپنی بیوی سے ہم رک رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم گناہ میں بھی ملوث ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ روزہ رکھ کر مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک خاص طور پر ہمیں کچھ آخری منٹ ہے، میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم روزہ رکھ کر ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے مسجد کی پاور کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ مسجد میں ہم دن بھر کولر چالو کر کر رکھیں گے یا پنکھا چالو کر کر رکھیں گے۔ کیا ہم نے اس طرح بیجا استعمال اپنے گھر کے پنکھوں اور کولروں کا کیا ہے؟ اس کے متعلق اللہ کے حضور پوچھ ہوگی۔ یہ بھی گناہ کے کاموں میں سے اگر جتنی ضرورت ہے اتنا ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے،
ورنہ ہم اس کا بیجا استعمال کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے تو دوسرا شخص آئے گا, قرآن اٹھائے گا اور دوسرے پنکھے کے نیچے جا کر بیٹھ کر اس پنکھے کو چالو کرے گا. اس کا کام تو یہ ہونا تھا کہ میرا ایک ساتھی, میرا ایک دوست ایک پنکھا چلا کر بیٹھا ہے تو میں بھی قرآن اٹھا کر اسی کے ساتھ بیٹھ جاؤں تاکہ مسجد کی بجلی کا غلط استعمال نہ ہو. تو ہم اس کا خیال رکھیں. دوسری بات یہ کہ مسجد میں آنے کے بعد ہمارے نوجوان موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں. موبائل مسجد میں آنے کے بعد کئی گھنٹہ موبائل میں گیم کھیلتے رہتے ہیں. یہ گناہ کے کاموں میں سے ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے رک کر ہم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن دوسری طرف ہم گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں تو ہمارا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ. ہم کسی عالم دین سے جا کر پوچھیں کہ ہمارا روزہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا تو عالم دین یہی کہے گا کہ آپ کا فرض, آپ کے اوپر جو فرض تھا وہ فرض تو اتر گیا لیکن اس روزے کے متعلق آپ کو جو فضیلت ملنے والی تھی, آپ کو جو ثواب ملنے والا تھا, آپ اس سے بالکل کوڑا رہ گئے. روزہ رکھ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. حالانکہ قرآن کریم میں آتا ہے روزہ تقوی حاصل کرنے کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شاید کہ تم متقی بن جاؤ روزہ رکھ کر. نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا جو مقصد بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں. ہمیں ایک مہینہ تو ایسا گزارنا ہے کہ ہم ایک مہینہ ایسا گزار لیں کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو, ہم سے کوئی گناہ نہ ہو. تب دیکھیں اس کے اثرات اللہ تبارک و تعالی ہم پر کیسے ڈالتا ہے, اس کے اثرات ہم پر عید کے گزرنے کے بعد کیسے ہم پر ظاہر ہوتے ہیں. ایک کہا گیا کہ اگر ایک عبادت کرنے کے بعد, ایک نماز پڑھنے کے بعد یا ایک نیکی کرنے کے بعد انسان کے دل میں کوئی دوسری نیکی کرنے کا اور اس سے زائد نیکی کرنے کا خیال آتا ہے تو انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری پہلی نیکی کی ہوئی وہ اللہ کے حضور قبول ہو گئی ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک مہینہ مسجدوں میں پابندی کے ساتھ آتے ہیں, 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں, نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے, شوال کا چاند نظر آتا ہے, مسجدیں ویران ہو جاتی ہے. تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا یہ رمضان میں کی ہوئی عبادت ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, اور ہم پر رمضان کے کچھ اثرات آئے یا نہیں آئے, ہم اس کی رحمتوں کے چھینٹوں سے فائدہ اٹھا سکے یا نہیں اٹھا سکے. اس کی وہی وجہ ہے دوستو کہ ہم رمضان المبارک میں تو روزہ رکھ لیتے ہیں, تراویح پڑھ لیتے ہیں, نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم گناہ کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس رمضان المبارک میں یہ نیت کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم رمضان کے آنے سے پہلے اپنی تمام شاپنگ سے ہم فری ہو جائے, رمضان المبارک کی تیاری کرے, اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو ہم اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے لگے, فرض نمازوں کو ادا کرنے والے بن جائے, تراویح اور نوافل کو ادا کرنے والے بن جائے, اور بطور خاص ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم سے ایک گناہ بھی نہ ہو, ہم اس کی پوری کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.